بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے ناظرین؟ میرا نام عباس الوی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں اسی پروگرام میں مجھے عارفہ مظفر صاحبہ نے انوائٹ کیا تھا اور ان سے بڑی اچھی باتیں ہوئی تھیں۔ انہوں نے اس کو ٹائٹل دیا تھا سکسیس سٹوری۔ تو پروگرام کے اختتام میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اپنا خود کا ایک چینل سٹارٹ کرتے جس میں آپ بہت اچھی اچھی باتیں کریں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گیا، سوچنے لگا کہ میں ایسٹ اینڈ پہ رہتا ہوں، یہ ویسٹ اینڈ پہ سارا سلسلہ ہے، تو کیسے کر پاؤں گا۔ میں نے ایک دوست کو فون لگایا مشورے کے لیے۔ وہ پہلے ہنسا، پھر مجھے کہنے لگا کہ زندگی میں کوئی ایسا کام رہ گیا ہے جو تم نے نہیں کیا۔ میں نے کہا جی یہی کام رہ گیا تھا تو یہ بھی میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو بہرحال اس نے کافی حوصلہ افزائی کی اور میں نے پھر ان کو فون لگایا، عارفہ مظفر صاحبہ کو، عامر کو، اور ان کو میں نے بولا کہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے بھی، تو آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس پروگرام کی پریپریشن کے لیے کچھ ایسا خاص نہیں کیا، بس ایک نام کسی نے تجویز کیا، ہمت کرو، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ پورا اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ ان لوگوں کو لانا ہے یہاں پہ جنہوں نے ہمت کی اور چیلنجز برداشت کیے اور کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ تو یہ اس پروگرام کا بیسکلی آبجیکٹو ہوگا۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی سٹوری یا آپ کے پاس کوئی ایسی انسپریشن ہے جس سے دوسروں کا بھلا ہو سکتا ہے تو آپ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کے فیڈ بیک کا محتاج رہے گا، کیونکہ جب تک آپ فیڈ بیک نہیں دیں گے اس میں کوئی زیادہ چینجز میں نہیں لا پاؤں گا۔ اپنی طرف سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بور نہ ہونے دیا جائے، آپ کو اچھے اچھے دوستوں سے ملواؤں۔ تو آج اس پروگرام میں میں نے ایک دوست کو دعوت دی ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ چٹانوں اور پہاڑوں سے لڑ جاتا ہے، کبھی ہار نہیں مانی، بہت محنتی اور بہت جفا کش، اگر میں اردو کے صحیح الفاظ بول رہا ہوں تو، اور کینسر سروائیور، یہ سب سے بڑی بات، کبھی ہار نہ ماننے والا۔ تو اس سے میری جب بات چیت ہوئی مجھے بہت انسپریشن بذات خود ملی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے پروگرام کا آغاز، پہلا پروگرام کا آغاز اسی سے کروں اور اس کی زبانی ہم سنیں کہ اس کو کس نے انسپائر کیا اس کام کرنے کے لیے۔ وہ کیا ہے وہ اپنی زبانی وہ خود بتائے گا، مگر میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایم ویری مچ امپریسڈ اس کی ہمت سے، اور پھر ہم مزید آگے گفتگو کریں گے۔ نام ہے بلال اشرف صاحب۔ بلال اشرف صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، پہلے پروگرام میں، اور ان سے ہم اچھی اچھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بلال اشرف صاحب، جی بلال صاحب کیا حال ہے آپ؟ جی سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت خوشی ہوئی جی مجھے، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا انٹروڈکشن دیا آپ نے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ، ریلی اپریشیٹ اور دیٹ۔ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے۔ میں واقعی بہت بلال صاحب امپریس ہوا دیکھ کے کہ فل ٹائم جاب کے ساتھ، اتنی مصروف زندگی کے ساتھ آپ ایسے کام کرتے ہیں جس کے بارے میں سوچنا بھی تھوڑا دشوار ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، پھر کچھ جو تصویریں آپ نے مجھے بھیجی تھیں وہ ہم ناظرین کو دکھائیں گے تاکہ ان میں ہمت اور حوصلہ بڑھے
اور کچھ بھی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان میں وہ جذبہ بیدار ہو جو کہ بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے. تو ذرا بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سر جس طرح آپ نے کہا کہ فل ٹائم جاب ہے، فل ٹائم جاب کے علاوہ ہماری بھی ویسی روٹین ہوتی ہے. صبح کام پہ جانا ہے، شام کو واپس آنا ہے، 5 days a week کام ہو رہا ہے. پھر آپ کا ویکینڈ ہے، ویکینڈ میں جو ایک ٹپیکل فیملی کے جو ہمارے ہوتے ہیں گروسریز کرنی ہے، کرنا ہے، تو وہ لائف اس طرح گزرتی جاتی ہے. اور مین جو ٹریگرنگ فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ ایک تو میری میڈیکل کنڈیشن، جب میں میرے ڈائگنوسس کے بعد جو ایک پورا فیز چلا، اس میں وہ خدا کا شکر ہے کہ میں ریکوری فیز میں آیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ابھی مجھے 13-14 سال ہو گئے ہیں اس بات کو بھی. تو وہ جو ایک ایسپیکٹ تھا لائف میں، اس نے ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں دکھایا کہ لائف میں جو ہے نا میٹیریلسٹک چیزوں کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور شاید وہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، آپ کو دنیا میں ظاہری بات ہے سروائیو کرنا ہے، آپ کی فیملیز ہیں، بچے ہیں، آپ نے آپ کے اوپر ایک اوبلیگیشنز ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہے. لیکن جو ہیلتھ ہے، ہیلتھ کمز فرسٹ. آپ اپنے ہیلتھ کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ مطلب جان ہے تو جہان. ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے تھے، شاید دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. تو جب آپ کے اوپر خود اس طرح کی کچھ سچویشن آتی ہے، اس کے بعد آپ اس سے گو تھرو ہوتے ہیں، پھر آپ کا ایک سرٹن سینس آف گریٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ زیادہ زندگی کو بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. تو مین ٹریگرنگ فیکٹر تو یہی تھا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب ہے وہ پھر ہمارے آپ کو پتہ ہے ہمارے جس طرح دیسی خوراکیں ہم نے کھانے بھی اس طرح کھانے ہیں، پھر یہاں کے موسم ایسے ہیں، وہ بیٹھے رہنا، اسی ایک وشیس سرکل میں چلے جانا. ٹھیک ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، وہ اس طرح سلسلہ چل رہا تھا. تو وہ آہستہ آہستہ پھر جب ایک ذہن میں تھا کہ ٹھیک ہے ہیلتھ کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے، اپنی ڈائٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے آگے، کیونکہ بچے ہیں، آپ جو کرتے ہیں ایز اے پیرنٹ، آپ کے بچے یا آپ کی سراؤنڈنگ میں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو وہ بھی بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی لائف کو لیڈ کرنا ہے، مطلب ہیلدی لائف کو لیڈ کرنا ہے. تو وہاں سے وہ چیز شروع ہوئی. پھر جم شروع کیا میرا اس پورے بیماری کے بعد ریکوری فیز میں، چونکہ فوکس اس وقت ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ پھر ظاہر آپ ویٹ بھی پٹ آن کر لیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جب جو ہے وہ اس میں ایک اسٹرگلنگ فیز آیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جم شروع کیا. جم کے بعد جو ہے وہ اب چونکہ کینیڈا ہے، کینیڈا اتنا خوبصورت ہے، اور یہ ہم لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ اگر گھر میں بجائے، ایون لوگ کہتے ہیں بھی سردیاں جس طرح آ رہی ہیں تو لوگ وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ اصل تو یہ کہ آپ بنڈل اپ ہوں اور باہر نکلیں، ٹریلز پہ نکلیں اور اس کو انجوائے کریں. تو وہ وہاں سے مزید سلسلہ چلتا چلتا جو ہے ایونچولی وہ پہاڑوں اور چٹانوں تک لے گیا. اچھا. تو اب یہ ہے کہ وہاں جاتے ہیں، وہ ایز سچ وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ مجھے کوئی پہاڑوں کا پیشن ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جب آپ پہاڑوں پہ جو ویو آپ کو نظر آتا ہے وہ شاید زمین پہ نظر ہی نہیں آتا. مطلب وہ جو خدا کی جو اتنی خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ آپ جب آپ دیکھتے ہیں تو یو ریئلی فیل امیزڈ. تو مطلب میں وہ عموماً اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جو آسمان کا جو صحیح شکل ہے، صحیح رنگ تو میں نے دیکھا ہی وہاں پہ جا کے. مطلب وہ جب ہم رینج پہ جاتے ہیں، جس ماؤنٹینس پہ جاتے ہیں، اور میں اوپر جب دیکھتا ہوں تو پورا آپ کو ملکی وے نظر آتا ہے. تو وہ ایک ایسا ہی موٹیویشن ہے، اور وہ ایسا جو آپ کو واپس اٹریکٹ کرتی ہے. وہ واپس آپ جانے کا دل کرتا ہے کہ بھائی واپس آپ جائیں انہی راستوں پہ، اور وہی موٹیویشن ہے. جی میں اپنے ناظرین کو بتا دوں، بلال صاحب کیا بولیں گے جی، ماؤنٹینر ہیں، ہائیکر ہیں، کیا اس کو مطلب مکس آف ایوری تھنگ ہے. ٹریکنگ بھی ہے، ماؤنٹینئرنگ بھی ہے، ماؤنٹین میں آپ ٹریکنگ بھی ہے. تو اصل آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک لمبا ہمارا جو ہے وہ ایک ہو، جس طرح ماؤنٹینس پہ جب جاتے ہیں تو 8 سے 10 گھنٹہ 15 گھنٹے کی ہمارا کلائم ٹائم ہوتا ہے، جس میں ہم جاتے ہیں شام کے ٹائم نکلتے ہیں. جس طرح فرائیڈے کو نکل گئے، اور کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پہ قریب میں تو کوئی ماؤنٹینز ہے نہیں، تو قریبی ماؤنٹینز میں نیو یارک میں جو لیک پلیسڈ کا ایریا وہاں پہ ہم جاتے ہیں. تو وہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم جس طرح فرائیڈے کو نکل جاتے ہیں 5:30-6 بجے، شام کو نکلے، وہاں پہ پہنچے 1-1:15 بجے، جو وہاں پہ پہنچ کے رائٹ اوے ہمارا کلائم شروع ہوتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سن رائز کریں سمٹ پہ. سوری، تصویریں دکھائیں جی جو میں نے دیکھی اور جس سے میں بہت انسپائر ہوا. کہنا بڑا آسان ہے، کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. اور خاص طور پہ جس میں زندگی اور موت کا کھیل ہو، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو دور جانا پڑتا ہے. تو آپ کنٹینیو رکھیں. تو اس میں پھر ہم یہ ہے کہ بائی دا ٹائم ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو صبح کے 1:15-1:30 ہو رہے ہوتے ہیں. تو رائٹ اوے پھر ہمارے ہوتا ہے کہ اپنا گیئر جو بھی ہے وہ چینج کر کے ہم کلائم شروع کر دیتے ہیں. تو وہ ڈپینڈنگ اپون، کیونکہ اس رینج میں ملٹیپل ماؤنٹینز ہیں،
کوئی ماؤنٹین ہے وہ 5,000-5,500 فیٹ ہے, کچھ تھوڑی سی اس سے زیادہ ہے, کچھ کم ہے. ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ وہ ٹریل کیسا ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہے, لیول آف ڈیفیکلٹی کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی ہائٹ اتنی زیادہ نہ ہو لیکن اس کی لیول جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو, تو جہاں پہ آپ کو نارملی 5 گھنٹے لگتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پہ 7 گھنٹے لگ جائیں پہنچنے میں, سمٹ تک پہنچنے میں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے حساب سے ٹائم ایڈجسٹ کر کے سن رائز جو ہے ان پر ٹاپ پہ سمٹ پہ کریں, اور وہاں پہ تھوڑا دیر ہم بیٹھتے ہیں. وہ ایک مختصر سا بریک فاسٹ ہوتا ہے ہمارا, اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم اوپر پہنچتے ہیں تو کوئی اس طرح کوئی تالیاں تو بجا نہیں رہا ہوتا, تو وہ اپنی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ہاں, میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ کیا اکامپلشمنٹ یہ ساری کر کے کیا سیٹسفیکشن ملتی ہے اوپر جا کے, جب آپ پہاڑ کے اوپر پہنچتے ہیں. تو مجھے لگا آپ کی تصویروں میں جب میں نے آپ کا چہرے پہ جو میں ایکسپریشن دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ یو ہیو کانکرڈ دا لینڈ, یعنی ماؤنٹین تو کانکر کر لیا, تو وہ جو ایکسپریشن ہے نا, دیٹ از بریلینٹ. یعنی کہ بس اب اور کچھ نہیں ہے, اب یہ میں نے فتح کر لی ہے, جنگ فتح کر لی ہے. اسی طرح ہے, ایسا ہی ہے. آپ کی بیسکلی ول پاور ہے. آپ جس طرح آپ ایکسرسائز کر کے نکلتے ہیں, آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے, آپ نے رننگ کی ہے صبح کے ٹائم, جس طرح عموماً میں صبح کے ٹائم ورک آؤٹ کر کے نکلتا ہوں تو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک عجیب سی سیٹسفیکشن, ایک سکون ملتا ہے کہ آپ نے, تو وہ آپ کا ایک ول پاور ہے جو آپ کو لے کے جاتی ہے اس طرف. ہم اس ول پاور پہ دوبارہ واپس آئیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمت کرو اس پروگرام کا ٹائٹل ہے, اس پروگرام کا نام ہے, اور میں اس پروگرام میں ہمت والے لوگوں سے آپ کی ملاقات کراؤں گا. اسٹے ود اس. جی بلال صاحب, اب بریک سے ہم واپس آئے ہیں. آپ ذکر کر رہے تھے ولنگنیس کا, ول پاور کا آپ ذکر کر رہے تھے, تو اس پہ تھوڑی بات میں کرنا چاہوں گا کہ ول پاور بہت ضروری ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, کیونکہ جب تک ول پاور نہیں ہے نا, آپ کا انر سیٹسفائی نہیں ہے. تو یہی نہیں, اسپورٹس میں نہیں, آپ کسی چیز میں بھی ول پاور جو ہے نا, اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے, میں نے سنا ہے آپ کا پالیٹکس پہ بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے, تو میرا پروگرام بغیر پالیٹکس کے مزہ نہیں آئے گا. بس سر اتنا ہے کہ بلڈ پریشر وغیرہ اگر بوائل کرنا ہو تو پالیٹکس دیکھ لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کبھی ملکی حالات کے حوالے سے, کیونکہ میں جب آپ کے گھر آتا ہوں تو ہمیشہ یہی ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے. ہاں جی, پالیٹکس اور پالیٹکس, تو اچھی چیز ہے پالیٹکس بھی, بری چیز نہیں ہے. اچھی ہے. پالیٹیشینس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن پالیٹکس بہرحال اچھی چیز ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ہمارا ملک جو اس ٹائم پہ اس سچویشن میں ہے, کچھ بہتری دیکھتا ہے آپ؟ ہوپ تو ہمیشہ ہے, اور ہمارا ملک ہے کافی مطلب پوٹینشیل ہے اس میں. ہم لوگ بھی اسی ملک سے آئے ہیں, اور میرے دوست ہیں جو یونیورسٹی میں ہیں وہ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ریئلی گڈ. اور ہر کسی کے خیر اپنے ریزنز ہوتے ہیں وہاں سے آنے کے, اور وہی ریزنز ہوتے ہیں, کچھ ریزنز سے انسان واپس بھی چلا جاتا ہے. تو ہوپ از آلویز دیئر. میرا خیال ہے ہوپ سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں ہے. اس سے بڑی تو دعا گو ہیں کہ اپنا جہاں پہ جہاں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے وہاں سے آپ کو. جی سب کی دعائیں ہیں اس کے لیے. میں تو 13 سال کے بعد گیا تھا لاسٹ ایئر, اور میں نے تو کافی چینج دیکھا, مگر ابھی دوبارہ جانا ہے نیا پاکستان دیکھنے کے لیے. ہاں وہ بھی ضروری ہے, میرا بھی جانا. ہر چیز نئی ہو گئی ہے نا. ہاں جی, تو وہ کہتے ہیں کہ ویزا تو نہیں لینا پڑے گا. ہاں جی بالکل. نہیں جی بہت مزہ آیا, بلکہ مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. تو اب مزید کیا دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں, اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ میرا خیال ہے کافی ٹف سپورٹس ہے یہ, اس کا کوئی ہے ایج فیکٹر کے ساتھ کچھ تعلق ہے اس میں؟ ایسا نہیں ہے. ماؤنٹینز کی بھی جس طرح میں نے بتایا کہ ڈیفیکلٹی لیولز ہوتے ہیں. میرے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں عموماً کو مڈ 50s میں ہیں, لیٹ 50s میں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو انڈیورنس چاہیے, آپ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, واک کریں, رن کریں, اور ٹریلز پہ جائیں. وہ آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے لنگس کے لیے اچھا ہے, آپ کے مسلس کے لیے اچھا ہے, آپ کے اوور آل آپ کی ویل بینگ کے لیے اچھا ہے. تو ایون جب وہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہر ایج کا, ہر رنگ نسل کا آدمی, انسان آپ کو خلقت ملتی ہے وہاں پہ. اچھا کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں سے جب میں ملتا ہوں نا
تو وہ نیگیٹیوٹی ہی مجھے سننے میں آتی ہے کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے بڑے ہیں. تو اس کے علاوہ پازیٹیوٹی تو مجھے نظر نہیں آتی. تو کیا میسیج دیں گے آپ کو کہ وہ کیسے اپنے آپ میں پازیٹیوٹی لے کے آئیں؟ کیونکہ دیکھیں فل ٹائم تو ہر بندہ جاب کر رہا ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بولا سروائیول تو ہے ہی نہیں، مگر اس کے علاوہ بھی جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کو کیسے وہ یوٹیلائز کریں، کیسے اپنے اندر وہ جوش، وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ نتھنگ از ایور اچیو وداؤٹ انتھوزیازم، وہ کیسے انتھوزیاسٹک بنیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اٹس آل اباؤٹ پرائرٹیز. آپ کی کیا پرائرٹیز ہیں، آپ ایکشن سے پروف کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پھر پرائرٹی وہ بن جاتا ہے. مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت پیسہ کمانا ہے تو شاید وہی پرائرٹی بن جاتی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا آگے ایک فردر سوچنا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنے ساتھ، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری سکسیس کی کیا ڈیفینیشن ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سے 15 سال کے بعد ہم بہت بڑے مینشن میں بیٹھے ہوں یا بالکل اکیلے ہوں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بہت ہمارے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلہ ہو، لیکن ہماری ہیلتھ کرائسس چل رہا ہو. تو وہ تھوڑا سا آپ کو فورسی کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آنا پڑتا ہے، اور پھر ریئلائز آپ کرتے ہیں کہ یار ہماری کیا پرائرٹیز ہیں. تو یہی ہے کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو سیٹ کریں اور ہیلتھ کو زیادہ فوکس کریں. یہ باقی کے کام چلتے رہتے ہیں. آپ وہ چیزیں جو ہیں، جاب ہے، پیسہ ہے، وہ ہمارا ایک اپنا فیتھ بھی ہے، ہم اس کے لیے اپنی اسٹرگل کرتے ہیں، اور ہمارا اپنا پیشن بھی ہے. لیکن جو ہیلتھ ہے وہ خدا کی نعمت ہے، اس کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اور ہم نے بچوں کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ بھائی وہ بھی ہمیں دیکھ کے تاکہ یہ جنریشن پر جنریشن یہ سلسلہ چلے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں نا، یا جو کہتے ہیں کہ بس ہم نے زندگی میں یہی کچھ کرنا تھا کر لیا، میرا خیال آپ جیسے لوگ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک رول ماڈل ہیں، ایک میسج ہیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مگر آپ دیکھیں دوسری چیزوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، باڈی بلڈر ہیں، فل ٹائم جاب کرتے ہیں، مگر کیونکہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، کچھ شوق ہے، اور وہ کام سے آ کے، کام بھی ان کا ہارڈ ہے، اور اس کے بعد وہ جم چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح کوئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے بعد نیکسٹ پروگرام میں ان کو میں لے کے آؤں، کہ جنہوں نے اپنا جاب کے ساتھ ایک کچھ اور قسم کا کوئی اسکل ڈیولپ کی ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں جاب نہ رہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں جاب نہ ہونے کی صورت میں. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی ہر کسی کو ہمت کرنی چاہیے، اور ہمت کر کے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز ایفیکٹولی کر کے کچھ اسکل ڈیولپ کرنی چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی جاب کا خطرہ نہ ہو. کیونکہ جاب پھر جاب ہے، اور جو بزنس ہے، جو آپ کی اسکل ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گی. کیوں جی؟ میرا تو یہ ماننا ہے. تو بلال صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو انہوں نے دیکھے ہیں، ان کے ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی، تو عمر وغیرہ میرا خیال اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور صرف آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ اگر آپ فوکس ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈیفینیٹلی کر گزریں گے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے یہی اس کا مقصد ہی اس پروگرام کا یہ ہے کہ بھائی ہمت کرو. اب پتہ نہیں یہ اگر وائفس دیکھ رہی ہوں گی، عورتیں دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ آج خیر نہیں ہے ان مردوں کی خیر نہیں ہے کہ جو ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، بس نوکری سے آ گئے اور کہا جی کہ ہم نے بس مار لیا ہے. تو یہ مقصد یہ ہے کہ آپ ہمت کریں اور آگے سے آگے بڑھتے رہیں، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے. تو بس آخر میں یہی میں کہوں گا کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور فیڈ بیک ہمیں دیں، اور کوئی انسپائرنگ سٹوری مجھے بھیجیں info@abbasalvi.com پہ، اور ہو سکتا ہے آپ نیکسٹ گیسٹ ہوں
اس پروگرام میں، اور اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمیں بہت انسپائر کرنے کا۔ تو آسان نہیں ہوتا یہ جب آپ کی میں نے سٹوری سنی تھی کہ آپ جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ کینسر سروائیور بھی ہیں، تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اگر انسان میں ہمت کا جو ہے وہ فیکٹر ہو۔ تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کچھ ایسی بات جو آپ آڈینس سے شیئر کرنا چاہیں کہ بھئی یار یہ کرو اور یہ نہ کرو، کچھ اس قسم کا؟ آپ نے کافی ڈیٹیلڈ اور چیزیں ایک لحاظ سمرائز بھی کر دیں۔ مین چیز یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ کا فوکس ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں، اس کے اکارڈنگلی پلان کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ کل پہ پرسوں پہ اس پہ نہ چھوڑیں، جو آپ کے ذہن میں ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ تھینک یو بلال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے کافی چیزیں اس میں کور کی، آپ کی انسپائریشن، آپ نے ہمیں انسپائر کیا، کافی چیلنجز آپ نے ہمیں بتائے کہ کس قسم کے چیلنجز اس کام میں آتے ہیں۔ پہاڑ سر کرنا کو آسان نہیں ہے، ہم اکثر اپنی گفتگو میں کہتے ہیں پہاڑ جیسا حوصلہ، پہاڑ جیسی ہمت، تو پہاڑ کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں۔ اور فٹنس کے حوالے سے ہم نے بات کی، آپ نے فٹنس کے بھی مشورے دیے کیسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، ہم نے پالیٹکس کو بھی ٹچ کیا، اور آپ نے ایک خوبصورت میسج بھی آڈینس کو دیا۔ سو اس کے ساتھ ہی آپ کا اگین تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ کو ہم بلاتے رہیں گے اپنے پروگرام میں، اور آپ کے ہمت اور حوصلے سے لوگوں کو مستفید کرتے رہیں گے۔ شکریہ ناظرین، انشاءاللہ پھر ملیں گے ہمت کرو کے ساتھ، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔